السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، عدالت سے خلا لینا کیسا عمل ہے؟ کیا عدالت سے خلا لینا ناجائز اور حرام ہے؟ عدالت سے خلا لینے کے بعد اگر عورت دوسرا نکاح کرنا چاہے تو کیا یہ نکاح ناجائز ہوگا یا جائز ہوگا، اور شریعت کے عین مطابق تصور کیا جائے گا؟ موجودہ حالات میں زیادہ تر دیکھنے کو ملتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان اگر ذرا سا بھی اختلاف ہو جائے تو بات خلا تک جا پہنچتی ہے، چاہے خاوند کی مرضی نہ بھی ہو، چاہے عورت کے پاس کوئی شرعی عذر نہ بھی ہو، پھر عدالت سے خلا لے کر خاوند کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام کے بیانات کو ترتیب دیا گیا ہے تاکہ عوام کو مسئلہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو ناظرین، ویڈیو مکمل دیکھیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوستوں کو شیئر بھی کریں، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ شکریہ۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ عورت بہت جلدی جذبات میں آتی ہے اور بہت جلدی جذباتی فیصلہ کرتی ہے، بہت جلدی کسی سے ناراض ہوتی ہے۔ عورت کی اس فطرت کو دیکھتے ہوئے، اس کے تحفظ کے لیے، اس کی سیفٹی کے لیے یہ حق اسے نہ دیتے ہوئے صرف مرد کو دیا گیا، تحفظ کے لیے دیا گیا۔ تم اسے ظلم سمجھتے ہو؟ اسلام تحفظ کی نیت سے یہ کر رہا ہے کہ اسے نہیں دیا گیا۔ اور اب رہا معاملہ یہ کہ کیا اسے بے بس بنا دیا گیا کہ کسی بھی حال میں اور مرد ظلم کرے، نان و نفقہ نہ دے، چولہا نہ جلے، کھانا نہ دے، کچھ نہ دے، ظلم کرے تو بھی عورت کچھ نہیں کر سکتی؟ ایسا بھی نہیں ہے۔ اگر طلاق کے ذریعے سے چھٹکارا حاصل کرنے کا دروازہ عورت کے لیے بند کیا ہے تو ایسی ناگزیر حالت میں ایک دوسرا آپشن دے دیا گیا ہے۔ کوئی عورت اسلام کی بے بس نہیں ہوتی، اسلام میں کوئی عورت مظلوم نہیں ہوتی، اسلام اس کے لیے دروازے کھولتا چلا جاتا ہے۔ فرض کیجئے کہ ایک مرد بہت ظالم ہے، بڑا دیوس ہے، ظلم کرتا ہے، روزی روٹی کا انتظام نہیں کرتا، چولہے کا انتظام نہیں کرتا، نان و نفقے کا انتظام نہیں کرتا، بچوں کی فیس نہیں بھرتا، ناکارہ ہے، شرابی ہے، جواری ہے، تو عورت ایسا نہیں ہے کہ پھنس گئی ہے۔ اس کے لیے ایک راستہ یہ ہے کہ وہ ایسے بدبخت شوہر سے کہے کہ تم مجھے طلاق دو، جو مہر کی رقم ہے میں معاف کرتی ہوں، یا یہ کہے کہ یہ لو 50,000 روپیہ مجھے طلاق دو۔ شوہر اگر وہ 50,000 دے کے طلاق دے دیتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے خلا۔ کیا کہا جاتا ہے؟ خلا کہا جاتا ہے۔ تو اگر عورت کسی مرد کے ساتھ شادی کرنے کے بعد واقعی پھنس گئی ہے تو اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ خلا کے ذریعے سے اسے چھٹکارا حاصل کرے۔ اور ایک صورت یہ ہے کہ قاضی اسلام کے پاس جائے گا، قاضی ہو، بمبئی میں قاضی ہیں، مفتی محمود اختر صاحب قاضی ہیں، مفتی اشرف رضا صاحب قاضی ہیں، ان کے پاس جائے۔ یہاں ابھی بھیونڈی میں جو ہے وہ کسی قاضی کا تقرر نہیں ہوا ہے، انشاءاللہ وہ بھی کیا جائے گا۔ قاضی کے پاس جائے عورت اور اس کے سامنے ساری تفصیلات، سچی باتیں رکھ دے کہ میرا شوہر مجھ پر یہ ظلم کرتا ہے، یہ زیادتی کرتا ہے، جو بھی اسے تکلیف ہے وہ ساری تکلیف بیان کرے۔ اگر اسے بلائے گا شوہر کو، ساری تفصیلات جو ہے وہ سنے گا۔ شوہر اگر خود سے طلاق نہیں دیتا تو ان مظالم کی بنیاد پر، ان حقوق تلفی کی بنیاد پر قاضی جو ہے وہ دونوں میں جدائی ڈالے گا۔ بتائیے عورت کہاں مسئلہ؟ اسلام میں عورت کی مرضی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، لیکن جب نکاح ہو جاتا ہے تو پھر طلاق شوہر کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتی۔ عورت کا یک طرفہ جو عدالت سے ہماری خواتین آج کل خلا لینے لگی ہیں، اس کی کوئی مولوی ایسا کر رہے ہیں کہ یہ خلا ٹھیک ہے، یہ سارے جہنم میں الٹے لٹکے ہوئے ہوں گے، سارے الٹے، کیونکہ یہ زنا کو پروموٹ کر رہے ہیں، خاندانی نظام کو توڑ رہے ہیں۔ یہ مجھے ایک بات بتاؤ، آپ کو پتا ہو کہ میری بیوی کو ہر وقت یہ رائٹ ہے جب چاہے عدالت سے خلا لے لے، آدمی اس کو بیوی کیوں بنائے گا؟ پھر وہ بیوی کس بات کی ہے؟ گرل فرینڈ اور بیوی میں فرق کیا رہ گیا؟ پھر گرل فرینڈ کو بھی یہ رائٹ ہے جب چاہے چھوڑ کے چلی جائے، بیوی کے پاس بھی کورٹ نے یہ رائٹ دے دی ہے جب چاہے کورٹ سے خلا لے کے چلی جائے۔ ابے تو گرل فرینڈ ہی رکھ لیتا، اس سے بہتر نہیں تھا کیا؟ ان حرام خوروں کو اتنی بڑی زمینی حقیقت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اور پھر ہمیں سمجھاتے ہیں حدیث بخاری کی، قرآن کی، تو تم قرآن حدیث ہم تم سے زیادہ سمجھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ مرد ظلم کر رہا ہے، مرد جو ہے وہ ان کا حقوق ادا نہیں کر رہا ہے، شوہر جو ہے وہ اپنی قوامیت جو ہے اس کو غلط طریقے پہ استعمال کر رہا ہے، روب ڈالتا ہے، دھونس دیتا ہے، یا اور بری طریقے سے ستاتا ہے، تنگ کرتا ہے، تنگ کر کے وہ مہر معاف کرواتا ہے، یا کچھ اور، اگر ذرا اس کے والدین اچھے کھاتے پیتے ہیں تو لاؤ اپنے والدین کے گھر سے۔ یہ ساری گندگیاں جو ہمارے معاشرے میں ہوتی ہیں، اور عورتیں بیچاری اس میں پستی ہیں، اور وہ جو چکی کے دو پارٹوں کے مابین۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا، اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر سے اندیشہ ہو جائے کہ وہ زیادتی کرے گا، وہ زیادتی کر رہا ہے اور وہ اس کے حقوق ادا نہیں کر رہا، اور اعراضاً، یا اب وہ اس کی طرف میلان ہی نہیں رکھتا، اب وہ گویا کہ بیوی ہے ہی نہیں، اس کی طرف کوئی میلان نہیں، کوئی نئی شادی رچائی ہے اور سارا جو ہے توجہ جو ہے وہ نئی نویلی دلہن کی طرف ہے، اور اعراضاً جی بڑھ گیا، توجہ ہٹ گئی، فلا جناح علیہما، تو ان دونوں پر کوئی الزام نہیں ہوگا، ان یصلحا بینہما صلحا، کہ وہ آپس میں بیٹھ کر صلح کر لیں۔ صلح سے مراد یہاں پر اپنا معاملہ طے کر کے اور عورت خلا کر لے۔ خلا کے لیے ایک عورت محض اس بنیاد پر بھی خلا کا مطالبہ کر سکتی ہے کہ مجھے اپنا شوہر پسند نہیں ہے۔ اس میں یہ تو ضرور ہوگا کہ جو بھی حاکم ہوں یا جو بھی کوئی میجسٹریٹ ہیں، قاضی ہیں یا کوئی بڑے بزرگ ہیں، وہ اچھی طرح اہتمام کر لیں
کہ واقعتاً یہ بات ہے، یہ خامخواہ کسی وقتی غصے کی وجہ سے نہیں کہہ رہی ہے۔ چنانچہ حضور کا ایک واقعہ ہے کہ ایک خاتون نے آ کر کہا کہ میں اپنے اس شوہر کے پاس نہیں رہنا چاہتی، مجھے وہ پسند نہیں، تو حضور نے اسے ایک ایسی کوٹڑی میں بند کر دیا رات کے لیے جس میں کچھ گندگی تھی، تعفن تھا۔ پھر صبح کو جب کھولا گیا، اسے پوچھا آج کی رات کیسے گزری؟ نے کہا آج کی رات میری بڑی اچھی گزری، یعنی شوہر کے پاس جو رات گزرتی تھی اس سے یہ رات بہتر ہے کہ جو میں نے اس کوٹڑی میں بند ہو کر اور وہ گندگی اور تعفن کے ساتھ گزاری ہے۔ تو حضور نے فوراً وہ نکاح جو ہے اس کو فسخ کر دیا اور سیپریشن کرا دی، کیونکہ ظاہر بات ہے میں اس کر چکا ہوں، مقصود یہ ہے کہ شوہر اور بیوی کے اندر معانست ہو، محبت ہو، رافت و رحمت جسے قرآن کہتا ہے۔ عدالتی خلو ہو جائے، اگر وہ اسلامی عدالت ہے پھر تو پکی بات ٹھیک ہے، اگر وہ کافروں کی عدالت ہے جب تک خاوند دستخط نہ کرے راضی نہ اس تک نہیں ہوگا۔ وہی بات ہے نا کہ نکاح کا حکم کیا ہوگا جب خلو ہی نہیں ہوا، دوسری کا نکاح کیسے؟ اگر طلاق لینا ضروری ہو گیا ہے، یعنی کہ اب رشتہ باقی رہنا ممکن نہیں ہے، مارتا ہے، ڈانٹتا ہے، زانی ہے، شرابی ہے، دیگر مسائل ہیں، حقوق پورے نہیں کرتا اور کسی قسم کا اس کا آپ سے تعلق نہیں رہا، باقی تمام جو معاملات ہیں اور آپ دونوں ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگے، اس صورت میں پھر شوہر سے کہا جائے کہ میں اب طلاق لینا چاہتی ہوں، مجھے آزاد کر دو۔ وہ آدھا حق مہر آپ سے لے لے گا جو آپ نے لیا ہوا ہے حق مہر، اور پھر وہ آپ کو طلاق دے دے گا۔ اگر ایسی کنڈیشن نہیں ہے، وہ آپ کو بلیک میل کر رہا ہے اور زیادہ پیسوں کا مطالبہ کر رہا ہے یا آپ کو ذلیل کرنا چاہتا ہے اور طلاق پڑتا یا دیتا ہی نہیں ہے، تو اب خاتون کہاں جائے؟ کیا عدالتی طلاق کافی ہے؟ نہیں، عدالتی طلاق کافی نہیں ہے، وہ ہم آگے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے باوجود نہیں دے رہا تو حاکم شرعی سے رجوع کریں۔ پھر یہ معاملہ آتا ہے امام کی طرف کہ شوہر اب مجھے آزاد نہیں کر رہا، یہ میرے معاملات ہیں، اس وجہ سے میں طلاق لینا چاہتی ہوں۔ حاکم شرعی مجتہد وقت کا نائب امام حاکم شرعی کی طرف خاتون رجوع کرے گی کہ میرا یہ معاملہ ہے، مجھے طلاق دے دیجئے، میں طلاق لینا چاہتی ہوں۔ حاکم شرعی تحقیق کرے گا۔ تحقیق کا کیا سلسلہ ہے؟ حاکم شرعی کون ہے یہ ہم بتا چکے ہیں۔ تحقیق کس طرح کرے گا؟ آپ اپنے علاقے کے، بعض مومنات ہم سے رابطہ کرتی ہیں طلاق پڑھوا دیجئے، ہم نہ آپ کو جانتے ہیں نہ آپ کے شوہر کو جانتے ہیں، علاقے کا مولوی مولانا صاحب، علاقے کا جو عالم دین ہے وہ آپ کو جانتا ہے، اس کے سامنے آپ نے اپنا مدعا پیش کرنا ہے، وہ آپ کا کیس آگے بڑھائے گا۔ عدالتی طلاق کافی نہیں ہے۔ اب اس کی تھوڑی سی پہلے ہم ڈیٹیل بتا دیں کہ آپ نے پورا نہیں بتایا۔ مولانا جو ہے علاقے کا، وہ پھر مرجع کے وکیل سے اور مرجع سے رابطہ کر کے آپ کا کیس سالو کرائے گا، اور اس میں کافی ٹائم بھی لگ جاتا ہے، 6 مہینے سال لگ سکتے ہیں۔ تو آپ حاکم شرعی کے پاس اس وقت رجوع کریں جب آپ کا شوہر طلاق نہیں دے رہا، آپ کے بڑے اس فیصلے میں آئے ہیں طلاق نہیں ہو رہی کسی بھی صورت میں، پھر آپ حاکم شرعی کے پاس دیں، اور وہ بھی پروسیس ہے، آسانی سے طلاق وہاں بھی نہیں ہوتی۔ خاتون کہہ سکتی ہے کہ ہم کہاں جائیں، تو پہلی کوشش یہ کی جائے گھر بسایا جائے۔ گھر بسانا ممکن نہیں ہے، شوہر ذلیل کر رہا ہے، تو حاکم شرعی مجتہد کی ذمہ داری ہے، وہ ایسے کسی کا گھر نہیں توڑ سکتا، طلاق نہیں پڑھ سکتا، اس کی گردن پہ ہے یہ طلاق۔ تو اس وجہ سے وہ اپنی تحقیق کرتے ہیں، تحقیق کے بعد جا کے شوہر سے رابطہ کرتے ہیں، علاقے کے مولانا سے، پھر جا کے وہ طلاق پڑھتے ہیں۔ ہمارے نوکر تو نہیں ہے، لیکن وہ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ مومنین کا مسئلہ ہے، ہم نائب امام ہیں، تو اس وجہ سے وہ یہ معاملات ڈیل بھی کرتے ہیں، اینڈ تک بھی پہنچاتے ہیں، لیکن وقت طویل ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے مومنین پریشان ہوتے ہیں کہ جی ہمارا مسئلہ تو ابھی تک حل نہیں ہوا، انتظار کیجیے اور بار بار رابطے میں رہیے اگر ایسی سچویشن ہے۔ عدالتی طلاق کافی نہیں ہے۔ عدالتی طلاق، کوئی بھی خاتون عدالت سے طلاق لے کر دوسرا نکاح کرتی ہے، اس کا نکاح درست نہیں ہے۔ ہاں، ایک صورت میں عدالتی طلاق ٹھیک ہے، اگر خاتون کا شوہر اہل سنت مسلک سے ہے۔ فقہ جعفریہ کے علاوہ مسلک سے عدالتی طلاق کافی ہے، کیونکہ ان کے مسلک میں عدالت کی طلاق شرعی طور پر طلاق شمار ہوتی ہے۔ تو اگر خاتون کا شوہر اہل سنت سے ہے، عدالت سے وہ طلاق لے لیتی ہے، تو اس کی شرعی طلاق شمار ہوگی اور وہ آزاد ہوگی۔ ہمارے جو کراچی کے مفتی صاحب ہیں بڑے غصے میں آئے ہوئے تھے، کیونکہ فقہ حنفی میں خلا ہی کوئی نہیں ہے۔ ہاں، یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ فقہ حنفی میں یہ ہے کہ خلا نہیں ہوگا جب تک خاوند طلاق نہ دے، عدالت تنسیخ نکاح نہیں کر سکتی۔ یعنی کہ اگر کوئی مرد اپنی عورت کو مارتا ہے، پیٹتا ہے، غلام بنا کے رکھے، ٹھیک ہے، وہ وہیں مر جائے، عدالت میں جائے گی تو وہ تنسیخ نکاح جج نہیں کر سکتا۔ اس پہ مفتی صاحب بڑے بھڑکے ہوئے تھے کہ جی یہ ججوں کی بیویاں نہیں ہیں، جج اپنی بیویوں کو طلاق دے، لوگوں کی بیویوں کو طلاق دے۔ بھائی کیا کریں جج؟ تمہارے گنڈے قسم کے جو حنفی عوام ہیں اور گنڈے قسم کے جو حنفی مولوی ہیں وہ اپنی بیویوں پہ ظلم کرتے ہیں، طلاق بھی نہیں دیتے، تو ان کی سنوائی کہاں پہ ہوگی؟ خلا عورت کا اتنا ہی حق ہے جتنا مرد کا طلاق دینے کا حق ہے۔ نہیں اگر دے رہا مرد طلاق، عدالت میں جائیے، عدالت میں اگر وہ نہیں جاتا، ٹھیک ہے، ون سائیڈڈ ڈیسیژن ہو جائے گا۔ مجھے ایک انڈیا سے ایک بھائی نے رابطہ کیا، وہ کہنے کا جی وہ دیکھیں میرے سے بڑی زیادتی ہوئی ہے، میری بیوی نے کہا کہ جی وہ میں نہیں ساتھ رہتی۔ جب جج نے اس سے پوچھا کہ وجہ، اس نے کہا وجہ کوئی نہیں، بس میں نہیں رہنا چاہتی، تو اس نے خلا کروا دیا۔ تو میں نے کہا سب سے بڑی وجہ دنیا میں یہ ہے کہ میں تیرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ اس میں حدیث جو آتی ہے کہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی جو بلا وجہ۔ سر وہ تو آخرت کا معاملہ ہے نا، دنیا میں اسٹیبلش ہو جائے گا۔ اچھا، یہ خوشبو والے معاملے خامدوں کو نہیں بتاتے ہیں کہ جو خامد نہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ آخرت کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے نا جی، وہ دنیا کا معاملہ نہیں، دنیا میں تو اسٹیبلش ہو جائے گی۔ وہ اگر ناجائز کر رہی ہے تو وہ ٹھیک، لیکن یہ اس میں کہ وہ ناحق کرے تو اگر ایک عورت کہتی ہے میں اس مرد کے ساتھ میرا دل نہیں لگتا، تو یہ ناجائز وجہ نہیں ہے، یہ جائز وجہ ہے۔ وہ جو بخاری میں آتا ہے، وہ ایک صحابی تھے، ان کی جو بیوی تھی، دونوں غلام تھے نا، تو وہ آزاد ہو گئی،
تو وہ گلیوں میں روتا پھرتا تھا. بخاری میں آتا ہے اس کی داڑھی بھی آنسوں سے تر ہو جاتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, میری بیوی یہ تو میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی, وہ آزاد ہو گئی تھی. تو آزاد کا رول یہ ہے کہ اگر عورت آزاد ہو اور مرد غلام ہو تو وہ پھر اس سے علیحدگی اختیار, کیونکہ آزاد عورت کا تو مقام زیادہ ہے. نبی علیہ السلام نے کہا کہ تو اس کے ساتھ رہ. اس نے کہا کہ آپ مجھے حکم دے رہے ہیں یا مشورہ؟ ان کا میں حکم تو نہیں دے سکتا. ادھر ہوتا تو کوئی 2-4 وہ پیدا ہو جاتے کلاشن کوفم والے, گستاخی کا فتویٰ لگانے والے, لیکن ان کو تو دین کی سمجھ تھی نا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ معاذ اللہ, میں کیوں حکم دوں گا جب اللہ نے اجازت دی ہے. تو ان کا یا رسول اللہ اگر آپ کا مشورہ تو پھر میں نہیں مانتی. حق حاصل ہے, یہ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے. تو یہ حق حاصل ہے, وہ تو نجائز والا معاملہ ہے نا. اور وہ فیصلہ آج کی عدالتوں نے نہیں کرنا. عدالت کا کام ہے خلا کا کیس آئے, خامد کو بلائے, وہ نہیں دیتا, بدماشی بیڑا ہوا ہے, تنسیخ نکاح کرے. دیٹس آل. ارے یار کیا عدالت کو کیوں نہیں حاصل ہے جی, عدالت نہیں کرنا ہے نا, اور کیا کرے, کدھر جائے گی. وہ تو دے نہیں رہا طلاق. اور خلا میں بڑا فائدہ ہے کیونکہ خلا کے بعد دوبارہ سے نکاح بھی ہو سکتا ہے, 3 طلاق کے بعد. کہا کہ مرد کو ہے عورت کو نہیں, کہ عورت یہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی. نہیں, ایسا نہیں ہے. دیکھیے جب آپ ایک ادارہ یا ایک نظم قائم کرتے ہیں اور اس میں کسی کو سربراہ بناتے ہیں تو پھر نوعیت بالکل مختلف ہو جاتی ہے. آپ دیکھیے, آپ جب کوئی ادارہ قائم کرتے ہیں, کوئی کمپنی قائم کرتے ہیں, اس میں لوگ ملازمت کرتے ہیں, آ کے کوئی ذمہ داری قبول کرتے ہیں, تو آپ برطرف کرتے ہیں اور وہ استعفیٰ دیتے ہیں. یعنی یہی اصول ہوتا ہے نا. تو یہ گھر ہے, یہ بھی ایک ادارہ ہے, دوستی کا نہیں ہے معاملہ. اس کے اندر ایک عورت نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ ایک درجہ برتری کے مقام پر رکھ کر کسی شخص کو شوہر بنا رہی ہے. جب یہ صورتحال ہے تو پھر مرد طلاق دیتا ہے, عورت طلاق طلب کرتی ہے. یہ ادب اور احترام اس میں قائم رکھا گیا ہے. جیسے ماں باپ کے رشتے میں اور اولاد کے رشتے میں ایسا ہی ہم کرتے ہیں. باقی جہاں بھی کوئی ادارہ قائم کریں گے ایسا ہی ہو. دونوں کو حق ہے, وہ طلاق دے دے گا. خاتون طلاق چاہتی ہے, وہ درخواست کرے گی کہ مجھے طلاق دے دی جائے. عام حالات میں مرد کو اس درخواست کو قبول کر لینا چاہیے, اس لیے کہ جب نباہ نہیں ہو رہا تو کیا ہو سکتا ہے, نہ ہو تو عدالت طلاق دلوا دے گی, ختم ہو جائے گا معاملہ. خاندان بیٹھ کے طلاق دلوا دے گا. یعنی وہ نہیں دینا چاہتا تب بھی قرآن کی روشنی میں عورت کا عدالت کے ذریعے کھلا لینا جائز ہے یا نہیں؟ جہاں تک کہ شوہر اور بیوی کے طلاق کے لیے یہ سوال تھا کہ عدالت سے طلاق لینا کھلا لینا صحیح ہے اگر وہ عدالت شریعت کی بنیاد پہ ہے. شریعت میں بھی عدالت ہے, شریعہ کورٹ, ملیشیا میں شریعہ کورٹ ہے. اگر کھلا لیا گیا شریعتاً قرآن اور حدیث کی روشنی میں, شریعہ کو فالو کی تو صحیح ہے, اگر شریعہ کو فالو نہیں کی تو غلط ہے. تو شریعہ کورٹ جیسی چیز ہوتی ہے جو کئی مسلمان ممالک میں ہے, مثال کے طور کے اوپر ملیشیا میں ہے. تو اگر شریعہ کورٹ سے کھلا لیا ہے تو بالکل صحیح ہے, یا شریعتاً قرآن اور حدیث کی روشنی پہ عمل کیا ہے تو صحیح ہے, ورنہ صحیح نہیں.